اس کی نظریں دروازے پر لگی تھیں۔ شام ہونے والی تھی اور افطاری میں بس 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس نے افطار کا سارا سامان تیار کر لیا تھا، بس فرقان کا انتظار تھا۔ اس کا آفس رمضان میں 5 بجے آف ہوتا تھا اور وہ 5:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا، مگر آج 15 منٹ اوپر ہو گئے تھے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کب وہ آئے تو وہ دسترخوان پر افطاری کا سامان سجائے۔ آج آخری یعنی 30واں روزہ تھا۔ اس نے جتنا اہتمام آج کیا تھا پورے رمضان میں نہیں کر سکی تھی۔ سبب بجٹ تھا جس میں اس نے پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں ذرا سی فضول خرچی پر بجٹ آؤٹ ہو جاتا تو مشکل سے کنٹرول میں آتا، سو اس دفعہ اس نے میانہ روی ہی اپنائی۔ چچا چچی کے گھر بھی کھانا پکانے کی ذمہ داری اس کی تھی، وہاں زیادہ اہتمام ہوتا تھا، لہٰذا ہر دفعہ بجٹ خراب ہو جاتا، مگر یہاں یہ صرف 2 لوگ تھے، اس لیے میانہ روی کام آئی۔ افطاری کے لیے وہ ایک دن پکوڑے، ایک دن سموسے بنا لیتی، ایک دن دہی بھلے، ایک دن چنا چاٹ اور ساتھ میں تھوڑا سا فروٹ۔ دونوں مل کر تھوڑا تھوڑا کھا لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جس نے اس دور میں بھی ان کی عزت رکھی ہوئی تھی۔ ویسے اس مہنگائی کے دور میں یہ بھی ان کے لیے من و سلوہ سے کم نہ تھا۔ دونوں خوش تھے اور ہانیہ تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ اس کا بجٹ زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت خرچہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر عید کی شاپنگ بھی۔ اس دفعہ اس نے بجٹ کو کنٹرول میں رکھا۔ شاپنگ کے لیے پیسے اس نے بچا کر رکھ لیے تھے۔ ویسے بھی اس کے بھری کے جوڑے بھی صحیح سلامت تھے۔ کچھ پیسے فرقان کے پاس پڑے تھے۔ آج فرقان کو تنخواہ بھی مل جانا تھی جس میں عید بونس بھی شامل تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد یہ اس کی پہلی عید تھی۔ ان کی شادی 4 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ فرقان اور خود اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ فرقان کے والدین 4 سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ خود ہانیہ کے والدین بھی حیات نہیں تھے۔ وہ 10 سال کی تھی جب پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا، پھر 6 ماہ بعد اس کی امی بھی وفات پا گئیں، تو اس کی ذمہ داری چچا چچی پر آ گئی۔ انہوں نے اس کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس کے لیے چند رشتے آئے جن میں سے فرقان سب پر بازی لے گیا۔ وہ فرقان کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ فرقان پرائیویٹ کمپنی میں درمیانے عہدے پر فائز تھا، تنخواہ بھی ٹھیک ہی تھی، بس زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح چل رہی تھی۔ ہانیہ فرقان کے سنگ بہت خوش تھی۔ اس نے فکر مندی سے گھڑی کو دیکھا، 6:15 ہو گئے تھے۔ آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ وہ کچن کے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ سارے دن کا تھکا ماندہ سورج مغرب میں غروب ہونے کے بالکل قریب تھا۔ افطاری میں ابھی آدھا گھنٹہ بھی باقی نہ تھا۔ شاید ٹریفک میں پھنس گئے ہوں، اس نے سوچا۔ چلو دسترخوان لگاتی ہوں، تب تک وہ آ جائیں گے۔ وہ برآمدے میں دسترخوان بچھانے لگی، پہلے برتن سیٹ کیے، پھر تیار کی ہوئی چیزیں لا کر رکھنے لگی۔ سموسے، پکوڑے، فروٹ چاٹ، دہی بھلے، سیب، کیلے، آم، شربت کا جگ۔ اس نے سب چیزیں رکھ کر مسکرا کر دیکھا، ہر چیز قرینے سے سجی ہوئی، اس کے سگڑاپے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے سر پر پھیلایا اور دوڑ کر دروازے تک پہنچی۔ آنے والا فرقان ہی تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی ہلکے سے مسکرایا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے آپ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ATM پر بہت رش تھا، میں نے سوچا تنخواہ لے کر ہی گھر چلوں، چاند رات ہے، چوڑیاں، مہندی، جیولری اور شاپنگ۔ اس کے دل کی ہر بات بنا کہے ہی وہ سمجھ گیا تھا۔ ہاں جی، یہ تو ضروری ہے نا، اور نئی نویلی دلہن کے لیے تو بہت ضروری ہے، وہ اترا کر بولی۔ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑے تھے جب ساتھ والے گھر سے سرگوشیوں کی صورت میں آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ جس علاقے میں وہ رہائش پذیر تھے، وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے۔ سانجھی دیواریں بھلا کب دروازوں کو قید کرنے کی سکت رکھتی ہیں۔ گو کے دیوار کے پار نفوس سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، لیکن ان کو سرگوشیاں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے آج بھی تنخواہ نہیں ملی، باس کہتا ہے فیکٹری گھاٹے میں جا رہی ہے، میں نے بہت منتیں کی مگر وہ نہیں مانا، کہتا ہے کہیں اور کام ڈھونڈ لو۔ میں بھلا کہاں کام ڈھونڈوں، کون دے گا مجھے کام؟ یہ تو منصور بھائی کی آواز ہے، فرقان زیر لب بڑبڑایا۔ ہانیہ کو ہمسایوں کا زیادہ پتہ نہ تھا، یہاں لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں کھلا آنا جانا تھا، مگر وہ تھوڑا محتاط ہی رہتی تھی، کسی کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، شروع سے ہی اس کی عادت تھی۔ وہ منصور و سریا کو جانتی تو تھی لیکن آنا جانا کم ہی تھا۔ آج آخری روزہ ہے اور چاند رات بھی، افطاری کے لیے صبح کی 2 روٹیاں رکھی ہیں، لیکن نوید اور سائرہ کپڑوں کی ضد کر رہے ہیں۔
پہلے ہی بچوں کو عید کے عید نئے کپڑے نصیب ہوتے ہیں، اس دفعہ ان سے بھی گئے۔ فی الحال تو میں نے ان کو ڈانٹ کر سلا دیا ہے۔ یہ سریا تھی، منصور کی گھر والی۔ آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ روئی روئی ہے۔ بتاؤ میں اب کیا کروں؟ منصور کی آواز پھٹی پھٹی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی روتا رہا ہے۔ یہ دوسرا مہینہ ہے اس نے تنخواہ نہیں دی۔ تمہارے باس کو خدا یاد نہیں ہے؟ پورا رمضان بھی فاقے کرتے گزرتا ہے، بچوں کے لیے جیسے تیسے ہو جاتا ہے، مگر مجھ سے اب یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میں تھک گئی ہوں منصور علی۔ سریا کی آواز سن کر ہانیہ اور فرقان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بچے اٹھ جائیں گے ابھی، وہ ضد کریں گے، میں ان کو کپڑے کہاں سے دلاؤں؟ ادھار بھی نہیں ملا، میں نے پوچھا تھا 2-3 لوگوں سے، منصور بولا۔ ان دونوں کی باتوں نے ان کو پچھتاوے کی کھائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ پورا مہینہ ہو گیا تھا ان کی اس حالت کو، اور وہ دونوں کتنے اہتمام سے افطاری اور سحری کرتے رہے۔ ان کو کچھ خبر نہ ہو سکی کہ ہمارے ہمسائے بھوکے سوتے ہیں، ہمسایوں پر کیسی قیامت گزر رہی ہے۔ افطاری میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا۔ دونوں نے اندر آ کر دسترخوان کو دیکھا، ہر چیز وافر تھی۔ پھر فرقان نے جیب سے تنخواہ نکال کر ہانیہ کے ہاتھ میں رکھی اور منہ دھونے چل دیا۔ واپس آیا تو ہانیہ وہیں کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے افطاری کا آدھا سامان اور کچھ پیسے منصور بھائی کو دے آتے ہیں۔ فرقان احمد نے ہانیہ کو دیکھا۔ آدھا سامان اور کچھ پیسے نہیں؟ ہانیہ بولی تو فرقان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کم سے کم اتنے پیسے تو ہوں کہ وہ بچوں اور اپنے لیے خریداری کر سکے، اتنے تو ہم دے سکتے ہیں۔ اس نے 1000 کے 10 نوٹ فرقان کے ہاتھ میں تھمائے۔ اور شاپنگ؟ فرقان احمد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بری کے سوٹ پڑے ہیں اور آپ کے سوٹ بھی ابھی نئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس فضول خرچی کی؟ اس نے آرام سے کہا۔ اور چلیں آج آخری افطاری ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، وہ بولی اور بیٹھ کر دسترخوان سے چیزیں سمیٹنے لگی، جبکہ فرقان یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے فرقان کو ساکت کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسی کون سی نیکی تھی جو مجھے تمہاری جیسی بیوی ملی۔ فرقان احمد نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا یہ میں بعد میں بتاؤں گی، افطاری میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، چلیں میرا ہاتھ بٹائیں، اندر سے شاپر لے کر آئیں، چیزیں ڈالنی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ساتھ والے گھر میں موجود تھے۔ السلام علیکم بھابی۔ ہانیہ نے داخل ہوتے ہی سلام کیا تو سریا اور منصور دونوں ہی حیران رہ گئے۔ وعلیکم السلام، سریا نے مسکرا کر جواب دیا۔ منصور بھی فرقان کے گلے لگ گیا۔ سامنے ہی دسترخوان پر ڈونگے میں پتلی سی دال اور پلیٹ میں 2 روٹیاں رکھی تھیں۔ یہ ان کی افطاری کا کل سامان تھا۔ بھابی ہم نے سوچا آج آخری روزہ ہے، افطاری مل کر کرتے ہیں۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا اور کوئی بھی بات سنے بغیر کچن میں گھس گئی۔ 5 منٹوں میں دسترخوان سج گیا۔ وہ خود جا کر نوید اور سائرہ کو بھی جگا کر لے آئی۔ بچے بھی بھرا پورا دسترخوان دیکھ کر خوش ہو گئے۔ منصور اور سریا بھی اس پر خوش اور حیران تھے۔ روزہ کھلا، سب نے مل کر افطاری کی۔ آتے ہوئے ہانیہ نے پہلے چاند کی مبارک دی، جو کہ کالے بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ سکا تھا۔ پھر فرقان سے پیسے لے کر چپکے سے سریا کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بھابی یہ عیدی ہے بچوں کے لیے۔ وہ مسکرائی تو سریا نے اسے گلے لگا لیا اور پھپک کر رو دی۔ وہ تو ان کے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے۔ تم دونوں کا بہت شکریہ، منصور نے فرقان کے گلے لگ کر کہا۔ شکریہ کس بات کا منصور بھائی، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ فرقان یہ نہ کہہ سکا کہ ہمیں تو آپ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم ہمسایوں کے حقوق اچھی طرح ادا نہیں کر سکے۔ اس نے دل ہی دل میں کتنی بار اللہ سے معافی مانگی تھی۔ گھر آ کر عشاء کی نماز پڑھی، پھر چائے پی۔ چلیں باہر؟ فرقان نے چائے پیتے ہی کہا۔ کیوں، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہانیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ شاپنگ نہیں کرنی تو کیا مہندی اور چوڑیاں بھی نہیں چاہیے؟ فرقان نے اسے گدگدایا تو وہ کھل کر ہنس دی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب بس کریں۔ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ منصور چلیں، بچے تیار ہیں، آ جائیں جلدی۔ سریا کی اونچی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہانیہ نے اپنا سر فرقان کے کندھے پر رکھ دیا۔ دونوں کے ہونٹوں پر ایک الوہی اور طمانینت بھری مسکان آ کر ٹھہر گئی تھی۔